اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ نہیں بند کرتا، تو سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی تو نے، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ویرے میں نہیں جانی چاہیے، بلکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہو گیا، اللہ راضی نہیں ہے۔ تو اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر نے واصف علی واصف محروم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لینا پہلی والی قبول ہو گئی۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیں دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی، لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو 5 گانا نماز اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نہیں پڑھتا تھا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم اس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا۔ یار چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولے اور اشرف المخلوقات سویا رہے، درختوں کی شاخوں پہ پرندے چڑیاں ترانے پڑھ رہے ہیں اور بندہ سویا رہے۔ بندہ تو بندگی سے سجتا ہے، اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک تشہد میں ہیں، اور اشراط الارض سجدے میں ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اور رکوع بھی رکھے گئے، سجدے بھی رکھے گئے، قاعدے بھی رکھے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کے حضور جھکنا پسند نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، اس کی بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، مالک میرے سے نیچے کوئی نہیں، تیرے سے بالا کوئی نہیں۔ انسان کو جب بندگی کا ذوق نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، تو 5 گانا نماز کبھی بھی قضا نہ ہونے دینا۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس بندے کے اوپر ہے جو نمازی ہوتا ہے، جو بے نماز ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی ہے، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کر سکتا، تمہارا کیسے ادا کرے گا؟ اور میرے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا۔
اگر نماز درست ہوئی تو کامیابی کی طرف جائیں گے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو گے مسجد سے ملیں گے، ڈھونڈو گے تو مسجد سے ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا فوراً مسجد میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تماداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، اور مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہو۔ کبھی مسجد میں آنا پڑ گیا تو ایسے پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں کہ میں ابھی جلدی سے نکل جاؤں۔ اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ، لیکن ہم نے اپنی طرز زندگی کو الٹا بنا لیا ہے۔ بازار میں ہم آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ مسجد آخری وقت میں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ جب نماز ختم ہو رہی ہوتی ہے جمعۃ المبارک کی تو جلدی سے دروازے کی طرح ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور رش اتنا لگا ہوتا ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے نکل جاؤں، بلکہ جتنی دیر مسجد میں رکو گے اتنی برکتیں اتریں گی۔ قیمتی لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر جائیں۔ بہترین جگہ اللہ کے گھر ہے، اور مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی ستھرائی اور مسجدوں کی تعمیرات وہ بہت برکت والے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔